بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پچھلے 2-3 ماہ سے ایک باقاعدہ منظم کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ہر اسٹیج کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور جتنا کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں اینکر پرسن مختلف چینلز کے وہ آتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کبھی رمضان شریف کا ویژل رمضان کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی کسی کو کمیٹی کے بیٹھنے کا بہانہ لگاتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ کمیٹی بنائیں، کمیٹی کا ایک بہانہ بنایا، خود سے ایک ابال اٹھا، اس ابال کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے خود ہی اس کو منظور کیا، خود ہی ریجیکٹ کیا، کوئی آپ کو کہنے والا نہیں تھا۔ صرف اور صرف انہوں نے جو ظلم احمدیوں کے اوپر کر رہے ہیں اس وہاں پہ ہر لحاظ سے کر رہے ہیں۔ ابھی 28 مئی آنے والی ہے، 28 مئی 2010 کو جو احمدیوں کی 2 مساجد کے اندر قتل غارت ہوا، 100 کے قریب احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، وہ آ رہی ہے۔ تو ابھی جب احمدی شہید ہوئے اور احمدیوں کو بھی الزام دیں گے، یہ 28 مئی کو بھی 28 مئی کا ہم الگ پروگرام کریں گے۔ لیکن میں صرف یہ بتا دوں ان لوگوں کو کہ جس شخص کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ کے امام جماعت پہ کہ وہ کافر ہیں یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، تو ان کا ایک چھوٹا سا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے۔ جو شخص کے اتنی گہرائی سے محمد سے پیار کرنے والا ہو اس پہ الزام لگا دینا۔ میں آج آپ کو نا یہ کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں مختلف چینلز پہ، جی ہم نے 74 میں ان کو باقاعدہ موقع دیا، 14 دن لوگوں نے بحث مباحثہ کیا، باقاعدہ ان کو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا، بحث کے بعد یعنی کہ مناظرہ کرایا، اور مناظرے کا ڈیسیژن کرنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے، یعنی کہ 100% اسمبلی تھی، بلکہ جج بھی یہی تھے، وکیل بھی یہی تھے، اور سننے والے بھی یہی تھے، اور جو الزام لگانے بھی یہ والے یہی تھے، اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا ہوا میں آپ کو سناتا ہوں ڈاکٹر مبشر حسن کی زبانی کہ یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months in reading it، اور ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا۔ ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز۔ یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے۔ یحییٰ بختیار بے وقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا۔ یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں، لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے۔ اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز، آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں، دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ، اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر، فار 2 months آئی واز جسٹ لوکنگ فار دا ریفرنس۔ بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی، یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی۔ فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے۔ So there was no need to bother. No need to bother. جی ناظرین، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کیا کہتے ہیں یحییٰ بختیار جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ان کے بارے میں اور اس کارروائی کے بارے میں کہ ٹوٹل ڈرامہ تھا، یہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا ہم نے، اور کیونکہ وہ سب ایک طے شدہ پروگرام تھا، اور اس کی تائید آگے میں آپ کو جو سناؤں گا ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک طے شدہ پروگرام تھا کہ ہم نے 74 میں یہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہنگامہ ہوا تھا ربوہ کے اسٹیشن پہ، اور جو سارا کچھ ہوا وہ کہ جی وہ ناک کان کاٹ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سارا کا سارا یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ دن وہ سال مقرر کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور تاکہ ہم دنیا میں اندر اب ایک ہیرو بن جائے اسلامک دنیا کے اندر، اور ہمارا نام پیدا ہو جائے، سعودیہ کی نظر میں ہم بہت اچھے ہو جائیں،
اسلامی ملکوں کے نظر میں کہ دیکھو انہوں نے اسلام کا کتنا بڑا کام کر دیا. تو اور یحییٰ بختیار کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایک جاہل آدمی تھے, بیوقوف آدمی تھے, نہ ان کو کسی چیز کا پتہ تھا, اور یحییٰ بختیار جو تھے ساری کارروائی کے ہیڈ تھے کیونکہ وہ قانون کو وہ دیکھتے تھے. تو ایک نااہل اور بیوقوف آدمی نے یہ قانون کو بنایا اور آگے سمری بنائی. تو ناظرین آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کیا کہتے ہیں. ہمیں معاف اگر سیکولر پارٹی تھی تو پھر آپ نے وہ جو 74 میں قانون لے کے آئے احمدیوں کے خلاف, تو وہ پھر کیا اس کا کیا ضرورت تھی؟ اس کی کمپرومائز تھا. کمپرومائز سیاسی کمپرومائز تھا. سیاسی کمپرومائز. کیا پریشر تھا آپ کے اوپر؟ بہت بڑا پریشر تھا, بہت بڑا پریشر تھا. بٹ دین یو لک ایٹ دا ٹائم فریم وین دس کیم. ٹائم فریم تھا 1974. ادروائز اٹ واز اے ڈل ایئر. دس واز دا میجر پوائنٹ ان 1974. جی ناظرین آپ نے سنا ٹائم فریم تھا 1974. جیسے انہوں نے مختلف اپنی اصلاحات کی تھیں بھٹو صاحب نے, اس طرح سے انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ ہم نے نا جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی 73 میں, اس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا مولویوں کے ساتھ مل کے اور شاہ فیصل کے ساتھ مل کے کہ ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے. وہ کارروائی کیسے کرنی ہے تو اس کا باقاعدہ ایک پروگرام بنایا گیا اور ربوہ کے اندر ایک ہنگامہ کرایا گیا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر الزامات لگا دیں. جھگڑا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا تھا ضرور, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اس میں جو الزامات تھے وہ پہلے سے طے تھے کہ ناک کاٹ دی, کان کاٹ دی, جسے لوگ جو سے ہیں بھڑک اٹھے کہ لو جی انہوں نے تو ناک اور کان کاٹ دیے نوجوانوں کے, ان کی تو شکلیں بگڑ جائیں گی کہ کسی کی ناک اور کان کٹے ہوئے ہوں تو کیسا عجیب سا لگے گا. اور آج تک کبھی کوئی آدمی ایسا نہیں ملا ہمیں کہ جس کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے. کہ ایک عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ پروگرام تھا اور یہ کمپرومائز تھا. کمپرومائز کیونکہ حکومت نے کرنا تھا, کیونکہ وعدہ کر لیا تھا انہوں نے سعودی عرب سے کہ ہم یہ کریں گے. تو میں یہ صرف ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اس وہ کارروائی جو ہوئی ہے اس کارروائی پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ اچھی کارروائی ہوئی تھی کہ لعنت ڈالیں گے اس کے اوپر جو جھوٹ پہ مبنی ہوگی. مذہب بھی کبھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ کسی آپ میجورٹی کے بنا کے اوپر آپ نے ایک ڈرامہ کر کے وہ اس شخص سے کروا دیا, پھر خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا, اس کی اولاد ختم ہو گئی, اس کی پارٹی ختم ہو گئی. وہ جو حالات اس کے آخری وقت میں ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کرے, کبھی بھی برے سے برے آدمی کبھی ایسے نہیں ہوتے. Subscribe now. آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ اس زمانے میں جو 74 میں یا اس کے بعد جو ان سے عالم دین تھے جن لوگوں نے احمدیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لیا, ان کے نظریات کیا تھے, وہ کیا کہتے ہیں. ایک کلپ دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد بات کریں. جو وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ, یہ کلات کے احمد یار خان سے ملا فرانس کے اندر. احمد یار خان ہم تمہاری ریاست کو فرانس بنا دیں گے اور پیرس بنا دیں گے, تم ہمارے لیے کام کرنے کی اجازت دے دو. تو احمد یار خان نے کہا سنو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور مجھے کہیں احمد یار خان میرے بعد یہ نبی ہے, میں نہیں مانوں گا. جی یہ عالم دین ہے اور سینٹ کے ممبر بھی ہیں, یعنی کہ سینٹ کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جو کریم ہوتی ہے پورے پاکستان سے, جس طرح سے یہ عالم دین آئے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں اور کہیں کہ یہ اس وقت کے امام ہیں یا نبی ہیں یا مسیح ہیں تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے, یعنی کہ یہ اطاعت کا معیار ہے. تو ناظرین اصل تو وجوہات یہی ہے کہ جاہل لوگوں نے یہ کام مذہب کا کام سنبھالا ہوا ہے اور وہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں, اور یہی وجوہات ہیں کہ آج ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے, اس خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا روک تھام ناممکن ہے. اور اب انہوں نے وہ قوانین بنا دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ پاور میں ہیں, جو مولوی لوگ ہیں یا جو اس قسم کے عالم دین جاہل لوگ جو سے ہیں, اور حکومت بھی ان سے ڈر جاتی ہے کیونکہ حکومت نے ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے. تو ناظرین بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور کبھی کوئی کسی اچھے اور ایماندار ہاتھوں میں پاکستان آئے. Subscribe now.